السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں میں سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وکٹم بلیمنگ کو زیادہ کرتے ہیں، خاص کر جو ہے حجاب سے ریلیٹڈ ہو گیا یا کپڑوں سے ریلیٹڈ ہو گیا۔ ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ لوگوں کا ریپ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگ کپڑے اچھے سے نہیں پہن رہے۔ اگر وہ لوگ کپڑے اچھے سے پہنے تو وہ لوگ کا ریپ نہیں ہوگا، جو کہ کچھ حد تک صحیح بات ہے۔ کچھ حد تک، میں نہیں بول رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے، لیکن کچھ حد تک صحیح بات ہے۔ لیکن پرابلم کیا آتا ہے؟ پرابلم یہ آتا ہے کہ پوری کی پوری آپ وکٹم بلیمنگ جو ہے آپ یہی کرتے ہو کہ لڑکی اگر جو ہے شارٹ یہ پہنے گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو اس کو چھیڑیں گے ہی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے استاد ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی یہی موقف تھا کہ اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے کہیں سے اور کچھ جو ہے گنڈے موالی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لڑکی ہے جو کہ برقع پہن کر ہے، اور ایک لڑکی ہے جو شارٹ ڈریس میں ہے یا پھر شلوار جمپر میں ہے یا پھر ساڑی پہن کر ہے یا پھر ٹی شرٹ اور جینس میں ہے، تو وہ کس کو چھیڑیں گے؟ تو اس وقت تو سب لوگ یہی بولتے تھے کہ جو شلوار جمپر میں ہے یا جو ٹی شرٹ اور جینس میں ہے یا جو ساڑی پہن کر ہے اس کو چھیڑیں گے، برقعے والی کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، برقعے والی کو بھی چھیڑ سکتا ہے۔ اگر آپ سپوز اگر سوچو کتنے سارے برقعے والے لوگ کے اوپر اٹیک ہوا ہے یو کے وغیرہ میں اسلاموفوبیا کی وجہ سے، اور کتنے سارے ایون انڈیا میں آر ایس ایس والے جو ہے وہ تو خاص کر جو ہے مسلم لڑکیوں کے اوپر، سب آر ایس ایس والے نہیں لیکن ان لوگ میں سے جو ریڈیکل ہندو ہے وہ لوگ کس پر اٹیک کریں گے، میرا یہ سوال ہے۔ اور دوسرا میرا یہ ہے کہ دبئی ہو گیا ہے اور بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ سکرٹس پہنتے ہیں، بکنیز پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی جو ہے آپ کو ریپ کے کیسز یا مولسٹیشن کے کیسز نہیں ملتے۔ وہ کیوں نہیں ملتے؟ وہ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہاں کا لا اینڈ آرڈر بہت اسٹرکٹ ہے۔ آپ ممبئی چلے جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھر ریپ ہوتے ہی نہیں ہے، میں یہ بولتا ہوں کہ پرسنٹیج وائز جو ہے، جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز ہے، جیسے آپ زیادہ دور مت جاؤ، میں وہ اگزامپل دے رہا ہوں، میں صرف اسٹیٹسٹکس پہ دھیان نہیں دے رہا، میں وہ اگزامپل دے رہا ہوں جو کہ میں نے پرسنلی فیل کیا ہے۔ جیسے میں ممبئی گیا ہوں، وہاں پر وہاں پر وومن مولسٹیشن کا کتنا کیسز ہے؟ کیا وہاں کی لڑکیاں اسکرٹس نہیں پہنتی؟ میں نے تو دیکھا ہے بہت ساری لڑکیاں اسکرٹس پہنتی ہے، جینس پہنتی ہے، تو وہاں پر مولسٹیشن ریٹ کتنا ہے آپ دیکھیے گا، بہت کم آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ یہاں جاؤ، چنئی جاؤ، بنگلور جاؤ، تو وہاں پر وومن سیفٹی، آپ کیلکٹا یہ کرو نا، کیلکٹا میں کیا سب لوگ برقع پہن کر ہے؟ تو آپ کو یہاں پتہ چلے گا کہ بات برقع یا بات حجاب کی نہیں ہے، بات ہے لا اینڈ آرڈر کی۔ اور یہی چیز قرآن بھی کہتا ہے۔ یہ لاجک جو ہمارے مذہبی ذہن کے لوگ دیتے ہیں نا وکٹم بلیمنگ والا، وہ لاجک نہ اللہ نے دیا ہے نہ اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے استاد ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ یہ بات بولتے ہیں نا، دیر آر 6 کنڈیشن آف حجاب، لیکن وہ کنڈیشن نہ قرآن میں مینشن ہے نہ حدیث میں مینشن ہے۔ یہ ان کا ایک انفرنس ہے جو کہ انہوں نے ٹریڈیشنل اسکالرس یا آرتھوڈاکس اسکالرس سے لیا ہے۔ قرآن میں ڈائریکٹلی یہ 6 کنڈیشنز کہیں مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انفرنس ہے، ایک کنکلوژن ہے، اور میرے حساب سے ان کا ایک غلط کنکلوژن ہے۔ تو قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ قرآن میں اگر آپ سورہ احزاب میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اسکینڈل ہو رہا تھا۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفس کے ساتھ ہو رہا تھا، ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کے بعد جتنے بھی مومن عورت اس وقت تھی ان کے ساتھ جو ہے اسکینڈلس ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ اپنی وائفس کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ کہہ دو کہ جب باہر نکلے تو ایک جلابیب لے لے، ایک آؤٹر گارمنٹ لے لے، تاکہ وہ پہچانی جائے۔ اب یہ پہچانی جائے سے جو ہے سب نے یہ چیز ڈرائیو کر دیا ہے کہ دیکھو پہچانی جائے سے مراد یہ ہے کہ خراب عورتوں کے اگینسٹ اچھی عورتیں پہچانی جائے، یہ چیز مینشن نہیں ہے۔
کیونکہ جب آپ اس کا کانٹیکسٹ پڑھو گے، اور کانٹیکسٹ کہاں سے پڑھو گے؟ کانٹیکسٹ کیا آپ حدیث میں پڑھو گے؟ کانٹیکسٹ کیا آپ تفسیری کتاب میں پڑھو گے؟ نہیں، کانٹیکسٹ آپ کو قرآن خود دے گا، اور کانٹیکسٹ آپ کو وہی سورہ دے گا. وہ سورہ آپ کو بتائے گا، کیونکہ اس میں جو ہے سلیو وومن کا مینشن نہیں ہے. اب آپ بولیے گا مومن عورت تو یہاں پر مینشن ہے، تو مومن آزاد ہو یا سلیو ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے، فرق اس لیے پڑتا ہے کہ سورہ احزاب کے آپ دوسرے ورسز دیکھو، آپ اس سے اوپر والے ورسز دیکھو اور نیچے والے ورسز دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سلیو وومن مینشن ہے. جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے شادی کر سکتے یا جو ان کے لیے حلال ہے، اس میں مومنین ہے اور جو ان کے ملکت یمین ہے. تو یہاں پر ملکت یمین کا ذکر ہے الگ سے. اور بھی جگہ جو ہے آپ دیکھیے گا، سورہ نور کی جو یہ ہے آیت ہے، تو اس میں جو استثناء جو دیا گیا ہے اس میں بھی ملکت یمین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ملکت یمین کا ذکر سب جگہ ہے، لیکن اس آیت میں جو ہے ملکت یمین کا ذکر نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک الگ سے چادر لینے کے لیے قرآن اس لیے بول رہا تھا تاکہ وہ ملکت یمین سے جو ہے وہ الگ دکھنا سٹارٹ کر دے. کیوں؟ کیونکہ منافقین کا یہ بہانہ بناتے تھے کہ اب وہ جو ہے منافقین یہ بہانہ بناتے تھے کہ ہم کو تو لگا کہ یہ ہمارے جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رات کا ٹائم رہتا تھا، اندھیرا رہتا تھا، اور مومنین کی عورتیں یا پھر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، تو وہ لوگ بھی چلے جاتے تھے، اور رات کا ٹائم رہتا تھا تو وہ بولتے تھے ارے ہمیں لگا کہ ہماری جو ہے سلیو وومن ہے. تو انہوں نے ایک الگ شناخت کے لیے جو ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ہے چادر لینا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے پہچانی جائے اور مولسٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن پرپس کے لیے جو ہے، اور آئیڈینٹیفیکیشن آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، وہ برقع یا نقاب جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن چھپاتی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن بناتی نہیں ہے. تو یہ جو ہے جلباب لینے کا جو حکم تھا، اور جلباب سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو سر بھی ڈھکنا ہے یا چہرہ بھی ڈھکنا ہے، ایسا کہیں ثابت نہیں ہوتا. ایک آؤٹر گارمنٹ، ایک چادر لینے والی بات تھی. کوئی اگر سر پہ لے لے اس کی مرضی، کوئی اگر چہرے پہ لے لے اس کی مرضی، لیکن حکم صرف دیا گیا ہے چادر لینے کا. تو آئیڈینٹیفیکیشن پرپس کے لیے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ چادر لے تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو. ٹھیک ہے، اور یہ منافقین اور سکینڈل مانگررز اگر باز نہیں آئے تو ان کو جو ہے مدینے میں قتل کر دو. مدینے مطلب پورے شہر میں جو ہے آپ قتل کر دو. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے سختی جو دکھا رہا ہے وہ سکینڈل مانگررز کے اوپر دکھا رہا ہے، وہ مولسٹرز کے اوپر دکھا رہا ہے. اسلام جو ہے سختی جو ہے عورتوں کے اوپر نہیں دکھا رہا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سختی جو ہے وہ عورتوں پہ دکھاتے ہیں، اور ہم لوگ جو سکینڈل مانگررز ہے، جو آپ دیکھیے گا یہ کمنٹ سیکشن آپ دیکھ لیجئے کسی بھی فیس بک کا، جو انڈین پاکستانی جس ٹائپ کے مین ہیں اس میں آپ دیکھ لو، دیسی جو لوگ ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ اس طرح کی کپڑے پہنے گی. تو میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یہ قائل ہوں کہ عورت اور مرد جو ہے ہینڈ شیک، رسمی مصافحہ جو ہے فارمل ہینڈ شیک ملانا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، حرام نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے علماء کا پوائنٹ آف ویو ہے، جیسے غامدی صاحب ہوئے، ایون یوسف القرضاوی جو کہ ایک ٹریڈیشنل سکولر ہے، ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے. اور آپ کو پچھلے زمانے کے بھی کچھ ایک دکا دکا سکولرس آپ کو مل جائیں گے. میجورٹی کا یہ ویو نہیں ہے، مائنورٹی کا. لیکن یہ ویو رکھنے پر نا بہت سارے ایسے لوگ میرے پاس ہیں، اچھا ہم آ رہے ہیں آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑنے، اور ہم آ رہے ہیں آپ کی بیوی سے ہاتھ ملانے. ٹھیک ہے، تو یہ مینٹیلٹی جو ہے ان کا دکھاتا ہے کہ کتنا پاورٹ مینٹیلٹی ہے. میں کس چیز کے لیے بات کر رہا ہوں، میں ایک رسمی مصافحے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور وہ لوگ کس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں ان کی باتوں سے ہی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پاورٹنس جو ہے ہم لوگ جو ہے مرد جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے بوجھ جو ہے وہ عورت کے اوپر یہ چیز ڈالتا ہے. حالانکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بول رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین، یہ سکینڈل مانگررز جس کے دل میں جو ہے
بیماری ہے. ویسے ان لوگ کے بھی دل میں بیماری ہے. جب کمنٹ سیکشن دیکھیے گا نا آپ کو لگے گا کہ دے آر سک. جو ہم لوگ بولتے ہیں نا دے آر سک مائنڈیڈ پیپل. ٹھیک ہے, تو ان لوگ کے بھی دل میں وہ منافقت ہے, وہ بیماری ہے جس کا ذکر جو ہے قرآن میں آ چکا ہے, اور بولا گیا ہے کہ آپ ان کو جو ہے پورے مدینے میں قتل کرو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر رہے گا کسی کا صحیح نا, تو کوئی اچھا کپڑا پہنے نہیں پہنے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. میں ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے بکنی پہننا یا عورتیں جو ہے بکنی پہننا سٹارٹ کر دے, یا میں یہ ترغیب نہیں دلا رہا ہوں کہ اموڈسٹ کلوز سے پہننا سٹارٹ کر دے. دیکھیے اسلام میں حیا جو ہے وہ آدھا ایمان ہے, یہ میں مانتا ہوں, یہ چیز میں مانتا ہوں, اور قرآن جو ہے حیا ہی سکھاتا ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ لڑکی کو حیا کرنے, اور حیا صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جب بھی بات کیے ہیں تو وہ حیا کے متعلق مردوں سے زیادہ بات کی ہے, عورتوں سے کم بات کی. عورتیں تو بائی نیچرل حیا ان میں رہتی ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مردوں کو حیا سکھانی پڑتی ہے, عورتوں کو سکھانی نہیں پڑتی, ان کے اندر نیچرل ہوتی ہے, اور مردوں کو حیا سکھانی پڑتی ہے. یہی پرابلم ہے. تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ڈفرینس ہوتا ہے سوچ کا, ٹھیک ہے, اور کیسے جو ہے پورا کا پورا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. یہ لوگ بولتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتائیے, عورت کا تو سب سے زیادہ اٹریکشن جو ہے چہرہ ہی ہوتا ہے, اگر عورت جو ہے وہ برقع نہیں پہنے گی تو لوگ تو دیکھیں گے. تو ان جاہلوں نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن جو ہے وہ مرد کو اپنی نگاہیں نیچے کرنے کے لیے بولتا ہے. تو جب تم کو بول دیا گیا ہے نگاہیں نیچے کر کے, تو تم کیوں دیکھو گے دوسرے عورت کو؟ سوال یہ ہے, مطلب تم نہیں سدھرو گے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں سدھریں گے. خلیل الرحمن جو ہے وہ یہی بولتا تھا نا کہ سب سے اچھا مرد وہی ہے جو پکڑا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کے اندر جو ہے نا, ان لوگ کے دل میں یہ منافقت ہے کہ آپ جو ہے پورا کا پورا بلیم جو ہے وہ وکٹم کے اوپر ڈال رہے ہو. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک عورت ہے, وہ مسجد جا رہی ہے, فجر کا ٹائم ہے, اس کا ریپ ہو گیا, ٹھیک ہے, ریپسٹ کو سزا ملا. عورت کو بھی بولا جا سکتا تھا کہ دیکھو صبح کا ٹائم ہے, کیا ضرورت ہے نکلنے کا, ماحول خراب ہے, ٹھیک ہے, تم گھر میں ہی نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع نہیں کیا, حالانکہ موقع تھا, موقع اور محل تھا, اس کا ریپ ہو گیا تھا, لیکن منع کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں. ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے کو صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, وہ یہ بولتے ہیں کہ دیکھنا ایک ٹائم ایک ایسا آئے گا کہ ہیرا سے ایک عورت جو ہے اکیلے جو ہے اونٹ پہ سوار ہوگی اور کعبہ کا طواف کرے گی, ہیرا عراق میں, ٹھیک ہے. تو یہ کیوں رسول اللہ, یہ امن و امان کی نشانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے, کیونکہ وہ صحابی جو ہے کمپلین کر رہا تھا کہ امن و امان نہیں ہے. تو امن و امان کی نشانی کے طور پہ امن و امان ایک نشانی کیا ہے؟ امن و امان کی نشانی یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اکیلے جو ہے ہیرا سے لے کر جو ہے کعبہ آئے گی, طواف کرے گی, اور اس کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے, ٹھیک ہے. اس کو نہ ولف کا ڈر ہوگا نہ ڈکیت کا ڈر ہوگا. یا صحابی مینشن کر رہے تھے کہ یہ ڈکیت لوگ کہاں چلے گئے. تو اتنا تو امن کی نشانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ ایک عورت اگر اکیلے ٹریول کر سکتی ہے ادھر سے ادھر, امن کی نشانی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ حجاب پہن کے تھی, یہ نہیں تھی. آف کورس وہ ماڈسٹی ہوگی, میں یہ نہیں بولتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد جو ہے اس صحابی نے اس عورت کو دیکھا اکیلے ٹریول کرتے ہوئے, ہیرا سے لے کر کعبہ تک وہ پہنچی ہے. تو اسلام الگ ہے, مسلمان الگ ہے. مسلمان انفارچونیٹلی جو ہے آج کے دور پہ منافق بن گیا. دس از ویری سیڈ بٹ دس از دا ٹروتھ.